آمد کا دوسرا اتوار۔ وہ شریروں کا انصاف عدل سے کرے گا۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 11 باب 1 تا 10 آیت۔ لیکن یسی کے تنا سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک نونہال اگے گا، اور اس پر خداوند کی روح قرار پائے گی، یعنی حکمت اور فہم کی روح، مشورت اور قوت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ اور خدا کے خوف میں اس کی خوشنودی ہوگی۔ وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ مسکینوں کا عدل سے انصاف کرے گا اور زمین کے غریبوں کا راستی سے فیصلہ کرے گا، اور وہ ظالم کو اپنے منہ کی چھڑی سے مارے گا اور شریر کو اپنے لبوں کے دم سے ہلاک کرے گا۔ عدل اس کی کمر کا پٹکا ہوگا اور صداقت اس کی پیٹھ کا بندھن ہوگی۔ بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اکٹھے بسیں گے، اور ایک چھوٹا بچہ ان کی ہدایت کرے گا۔ گائے اور ریچھنی اکٹھی چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے رہیں گے، اور شیر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور شیر خوار بچہ افئی کے بل کے پاس کھیلے گا، اور دودھ چھڑایا ہوا لڑکا اجگر کے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے کوہ مقدس پر کہیں دکھ نہ دیں گے اور فساد نہ کریں گے، کیونکہ زمین خداوند کی معرفت سے پر ہوگی۔ جس طرح پانی سمندر کی تہہ کو ڈھانپتا ہے، اس روز یسی کی اس جڑ کو جو امت کے لیے جھنڈے کی طرح قائم ہے، غیر قومیں تلاش کریں گی، اور اس کی جائے سکونت جلیل ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مسیح سب آدمیوں کا نجات دہندہ ہے۔ آج ہمارے لیے دوسری تلاوت رومیوں کا خط 15 باب 4 سے 9 آیت۔ جو کچھ پہلے لکھا گیا وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا، تاکہ ہم صبر سے اور نوشتوں کی تسلی سے امید رکھیں۔ پس صبر اور تسلی کا خدا تمہیں یہ بخشے کہ تم مسیح یسوع کے موافق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل ہو کر ایک زبان سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ اس واسطے جس طرح مسیح نے تمہیں خدا کے جلال کے لیے قبول کر لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کو قبول کرو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی صداقت دکھانے کے لیے اہل ختان کا خادم ہوا، تاکہ ان وعود کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور کہ غیر قوموں میں رحم کے سبب سے خدا کی ستائش کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس لیے میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح خواہی کروں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ جماعتی جواب۔ اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ میں بتھیروں کے لیے حیرت کا باعث بنا ہوں، کیونکہ تو ہی میری محکم جائے پناہ ٹھہرا ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے
بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے مامور ہے۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اے خدا مجھ سے دور نہ رہ، اے میرے خدا میری کمک کے لیے جلد آ۔ میری جان کے خواہاں شرمندہ ہو کر فنا ہو جائیں، میرے نقصان کے مشتاق ذلت اور رسوائی سے ملبس ہوں۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اے خدا تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ نعرہ حمد: خدا کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی۔ ان دنوں میں یوحنا اصطباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا، اے افئی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا، پر بھوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ مسیح انصاف، امن اور نجات لے کر آ رہا ہے۔ آج ہم آمد کے دوسرے اتوار میں داخل ہو چکے ہیں۔ آمد کا موسم ہمیں صرف کرسمس کی تیاری نہیں سکھاتا، بلکہ دل کی تیاری سکھاتا ہے۔ آمد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح آیا ہے، مسیح آ رہا ہے، اور مسیح ہماری زندگیوں میں آنا چاہتا ہے۔ آج کا نعرہ حمد ہمیں صاف الفاظ میں پکار کر کہتا ہے، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ لوکا 3 باب 4 سے 6 آیت۔
یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، توبہ کی دعوت، تبدیلی کی دعوت اور مسیح کے استقبال کی دعوت۔ اشعیا، مسیحا کی بادشاہت۔ نبی اشعیا ہمیں اس بادشاہ کی تصویر دکھاتے ہیں جو یسی کی جڑ سے نکلے گا۔ وہ بادشاہ دنیاوی طاقت سے نہیں بلکہ روح خدا سے حکومت کرے گا۔ اشعیا کہتا ہے وہ شریروں کا انصاف عدل سے کرے گا۔ اشعیا 11 باب 4 آیت۔ یہ پیشن گوئی یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ یسوع صرف رحم کرنے والا نہیں بلکہ راست باز منصف بھی ہے۔ نئے عہد نامے میں ہم پڑھتے ہیں باپ نے کسی کا انصاف نہیں کیا بلکہ سارا انصاف بیٹے کے سپرد کر دیا۔ یوحنا 5 باب 22 آیت۔ اشعیا کا امن کا خواب، بھیڑیا اور برہ اکٹھے رہیں گے، یہ صرف جانوروں کی بات نہیں، یہ ایک نئی انسانیت کی بات ہے جو مسیح میں پیدا ہوتی ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں مسیح ہی ہماری سلامتی ہے۔ افسیوں 2 باب 14 آیت۔ زبور، خدا پر مکمل بھروسہ۔ آج کا زبور ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ زبور کہتا ہے تو ہی میری امید ہے اے خداوند۔ زبور 71 5 آیت۔ جماعتی جواب اعلان کرتا ہے اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح کی بادشاہت وقتی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ یسوع خود فرماتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی۔ متی 24 باب 35 آیت۔ رومیوں، مسیح سب کا نجات دہندہ۔ پولس رسول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح سب آدمیوں کا نجات دہندہ ہے۔ یہ نجات کسی ایک قوم، زبان یا نسل تک محدود نہیں۔ یسوع فرماتا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یوحنا 3 باب 16 آیت۔ پولس کہتا ہے جو کچھ پہلے لکھا تھا ہماری تعلیم کے لیے لکھا گیا تاکہ ہمیں امید حاصل ہو۔ رومیوں 15 باب 4 آیت۔ آمد ہمیں یہی امید دیتی ہے کہ خدا وعدے پورے کرتا ہے۔ نعرہ حمد، راہ تیار کرو۔ یہ نعرہ ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی آواز کی طرف لے جاتا ہے۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ متی 3 باب 3 آیت۔ راہ تیار کرنا صرف سڑک ہموار کرنا نہیں بلکہ دل سیدھا کرنا ہے۔ یسوع فرماتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ متی 5 باب 8 آیت۔ انجیل، توبہ کا پیغام۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا زور سے پکار کر کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یسوع اپنی خدمت کی ابتدا بھی انہی الفاظ سے کرتا ہے۔ متی 4 باب 17 آیت۔ توبہ کا مطلب صرف پچھتاوا نہیں بلکہ زندگی کی سمت بدلنا ہے۔ یسوع فرماتا ہے جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ سے انکار کرے۔ مرکس 8 باب 34 آیت۔ یوحنا ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ظاہری دینداری کافی نہیں۔ یسوع بھی یہی فرماتا ہے ہر وہ درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا جاتا ہے۔ متی 7 باب 19 آیت۔ آج کا پیغام۔ آمد کا دوسرا اتوار ہم سے سوال کرتا ہے کیا ہمارا دل مسیح کے استقبال کے لیے تیار ہے؟ کیا ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں؟ کیا ہم امن کے بیج بو رہے ہیں؟ کیا ہم توبہ کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یسوع کہتا ہے میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں۔ یوحنا 18 باب
36 آیت۔ لیکن وہ بادشاہت ہمارے دلوں میں شروع ہونا چاہتی ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نجات دہندہ دیا۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہمیں توبہ کا دل دے، راستی کی پیاس دے اور امن کے فرزند بنا۔ اے روح القدس، ہمارے دلوں کو سیدھا کر، ہمیں تیار کر کہ ہم مسیح کے استقبال کے لائق ہوں۔ آمد کے اس مقدس موسم میں ہمیں ایمان میں مضبوط کر، امید میں قائم رکھ اور محبت میں بڑھا۔ یہ دعا ہم یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔